لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام عنا في وصال قم بنا وانظر لآيات کہانی الجمال. کیا ہے؟ قصہ گوئی کیا ہے؟ یہ ہماری ایک قدیم روایت ہے. یہ قرآن کریم کا اسلوب اور منہج ہے. یہ کسی بھی بات کو ذہن نشین کروانے کا سب سے بہتر اور سب سے مؤثر اسلوب ہے. مجھے ایک مرتبہ یونیورسٹی میں بی ایس کی ایک کلاس دی گئی. اب ظاہر ہے بی ایس کی جو کلاس تھی بی ایس 4 سالہ، تو اس میں طلبہ بھی تھے، طالبات بھی تھیں، عمر بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی. تو وہ میری پہلی اور آخری بی ایس کی کلاس تھی. پہلی تو یونیورسٹی کی طرف سے، آخری میری طرف سے ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ اب یہ سیمسٹر تو پورا ہو جائے گا، لیکن اب اس کے بعد میں نے آئندہ کبھی بھی بی ایس کی کلاس کو میں نے نہیں پڑھانا. چونکہ میرا یہ احساس ہے کہ بڑی کلاس کو پڑھانا سب سے آسان ہے اور چھوٹی کلاسوں کو پڑھانا سب سے مشکل ترین کام ہے. اور میں نے اپنے لیے آسانی انتخاب کی ہے کہ میں نے کہا مجھے ایم فل کی کلاس دے دیں، اور اس میں جو ہے الحمدللہ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو 15 سال جنہوں نے تدریس کی ہوتی ہے، لیکن اس کلاس کو ساتھ چلانا وہ الحمدللہ آسان ہوتا ہے. لیکن بالکل ابتدائی کلاس کو، تمہیدی کلاس کو پڑھانا وہ میرے لیے نسبتاً مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ طلبہ طالبات انتہائی معصومیت سے، جب میں اپنی رواں گفتگو میں کوئی بات اردو کا ہی لفظ استعمال کرتا تھا اور وہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ سر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو بڑا مشکل ہوتا تھا پھر ان کو پہلے وہ لفظ سمجھانا اور اس کے بعد جو ہے وہ بات سمجھانا اور بتانا، اور وقت اسی میں گزر جاتا تھا. تو ایک مرتبہ موسم کچھ ایسا سہانا تھا کہ ہلکی ہلکی بارش تھی، اور کچھ جو بارش کی رم جھم ہوتی ہے، کچھ گرمی کا موسم تھا لیکن ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، اور تو پوری کلاس مچل گئی. انہوں نے کہا کہ سر آج ہم نے نہیں پڑھنا. تو پہلے تو تھوڑا سا غصہ آیا، اور اندر کا مولوی بیدار ہوا نا کہ اچھا مولا بخش کا استعمال ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ کیسے نہیں پڑھنا. جی مدارس کے طلبہ بیچارے تو ایسی گستاخی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ سر آج ہم نے نہیں پڑھنا. تو فوراً میرے ذہن میں بھی آیا کہ یہ تو مدارس کے طلبہ نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا اگلے ہی لمحے، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آج میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا. میں نے کہا آج آپ کا جو دل چاہتا ہے. تو کلاس میں یہ بات ہوئی کہ جی یہ اتنا اچھا پیارا موسم ہے تو گرم گرم چائے جو ہے وہ کلاس میں ہی لا کر سرو کی جائے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا جب تک چائے آئے گی تو تب تک میں آپ کو ایک کہانی سنا دیتا ہوں. تو اس پہ سب نے کہا کہ جی بالکل کہانی سنائیں. اچھا وہ ہم نے جو پڑھنا تھا سیرت کے کچھ اسباق تھے، تو اب انہی میں جو واقعات تھے وہ کہانی کی صورت میں ان کو سنانے لگا، اور سب پوری دلچسپی سے، پوری دل جمی سے بالکل ہمتن گوش ہو کر سننے لگے. چائے آئی، چائے وہاں پڑی رہی. انہوں نے کہا کہ بس یہ کہانی ختم ہوگی تو چائے سرو کرتے ہیں. یعنی کہانی میں اتنی ان کی دلچسپی تھی کہ ڈسٹربنس نہ ہو، کہ چائے بھی بعد میں سرو ہو. تو وہ جب میں ان کو سناتا رہا، پیریڈ بھی ختم ہو گیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ سر وہ دوسرے والے سر لیٹ آتے ہیں، آپ یہ کہانی پوری کر لیں. اور چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی. تو میرا کام بھی ہو گیا، ان کا کام بھی ہو گیا. یہ ہماری روایت ہے.
یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور واقعتاً اس میں ایک ایسا بہترین قصہ، ایک ایسی بہترین کہانی کہ جسے آپ سنتے رہتے ہیں، بوریت کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک ایسا اسلوب دلچسپی کا، سسپینس کا، کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور کہیں آپ کو اس میں نظر آتا ہے کہ بھائی اپنے بھائی کا دشمن کیسے بن جاتا ہے۔ کہیں آپ کو اس میں شفقت پدری نظر آتی ہے کہ والد کی شفقت کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی شفقت کا ایک احساس ہوتا ہے۔ کہیں آپ کو اس میں محلاتی سازشیں نظر آتی ہیں، کہیں اس میں آپ کو عفت و عصمت کی مختلف کیفیات نظر آتی ہیں۔ معصیت اور گناہ کہ جب خود ہر طرح سے پورا ماحول سازگار بنا کر اور گناہ خود حملہ آور ہو، اور یہ کہا جائے کہ لئن لم يفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین، اور حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یا الہ العالمین جیل جانا زیادہ پسند، لیکن گناہ اور معصیت کرنا پسند نہیں ہے، گناہ اور معصیت نہیں کروں گا، جیل جانا پسند ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا بھی اسلوب ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری قدیم روایت ہے۔ فن تحریر وجود میں آنے سے پہلے مختلف اقوام کی روایات کو محفوظ کرنے کے لیے جو اسلوب تھا، تو اس میں کہانی اور قصہ گوئی اس کی بڑی بنیادی اہمیت تھی، اور اس کے لیے دونوں طرح کا اسلوب موجود تھا۔ اس میں نثر کا بھی اسلوب موجود تھا اور اس میں نظم کا بھی اسلوب موجود تھا، نثر میں بھی اور نظم میں بھی، شاعری میں بھی۔ مجھے میں آپ کو بتاؤں، اب تو یہ رجحان بہت کم ہو گیا ہے۔ میری نانی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو ظاہر ہے کہ ہماری بزرگ خواتین، عام بزرگ خواتین کا جس طرح ایک تصور تھا وہ تھا، لیکن یہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے آپس کے اختلافات اور یہ چیزیں تھیں، اس میں پشتوں کے مختلف طویل منظوم نظمیں جو ہیں وہ انہیں یاد تھیں، ازبر تھیں، جو انہوں نے کبھی بچپن میں یاد کی تھی۔ اور کبھی میں دلچسپی کے پیش نظر ان کے پاس بیٹھ کے کبھی ان سے میں کہتا کہ وہ آپ سنائیں، تو وہ شروع سے سنانے لگتی، کبھی کبھی درمیان میں اٹکتی، پھر پیچھے سے پڑھتی، پھر ٹھیک روانی سے اس کو پڑھ لیتی۔ تو وہ سارے واقعات جو تھے وہ کیا تھے، ان کو منظوم انداز میں اور ایک کہانی اور ایک قصے کی صورت میں ان کو کیا تھے، یاد تھے۔ اگر کوئی ان سے کہتا کہ یہ تاریخ کی کس کتاب میں ہے، تو انہیں کیا پتہ تاریخ کی کس کتاب میں ہے جی۔ تو یہ ہماری قدیم روایات کو محفوظ کرنے کا، اور صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ اسلوب رائج تھا۔ آپ ہمارے پڑوسی ملک میں، انڈیا میں آپ دیکھیں کہ وہاں ان کی کئی داستانیں ایسی ہیں کہ جو منظوم انداز میں، جو ان کی عسکری جتنی جد و جہد ہے، مہا بھارتا کی صورت میں آپ دیکھیں، یا اور مختلف منظوم کلام کو آپ دیکھیں، مولانا رومی اور شیخ سعدی کی حکایات کو آپ دیکھیں، اخوان الصفا کی کہانیوں کو دیکھیں۔ ہمارے ہاں کلیلہ و دمنہ کی صورت میں یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، مختلف متدین معاشروں میں بھی لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ یہ آج کل جو تصور ہے نا کنڈر گارڈن کا جی، یا مونٹی سوری کا، اس میں کیا ہے کہ پلے گروپ میں
بالکل چھوٹے بچوں کے لیے ان کے لیے مختلف ایسے کیریکٹرز بنا کر کہ جو آپ انہیں سمجھانا چاہتے ہیں، جو آپ انہیں بتانا چاہتے ہیں، وہ کس طرح ان کو ذہن نشین کرواتے ہیں؟ وہ ان کو کرواتے ہیں کہانیوں کی صورت میں، اور کہانیوں کی صورت میں بچوں کے ذہن میں وہ بات آسان انداز میں کیا ہوتی ہے، وہ آ جاتی، وہ بیٹھ جاتی ہیں۔ کہانیوں کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کے کئی حوالوں سے اس کے فوائد ہیں۔ جو ذوق تخیل ہے اس کو وسعت ملتی ہے، تخیل کو وسعت ملتی ہے۔ آپ ایک ماحول، ایک پس منظر، ایک لفظ جب آپ وہ سنتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی مجھے یاد ہے میں اولا میں تھا تب، تو ایک کہانی لکھنی تھی مقبوضہ کشمیر کے ایک مجاہد کی کہانی، اور زیادہ تر کہانیاں بزم قرآن کراچی میں چھپتی تھیں، چونکہ 4 قلمی ناموں سے لکھتا تھا میں، اور 4 قلمی ناموں سے میرے بھائی لکھا کرتے تھے، عابد انور۔ تو یعنی 8 رائٹرز تو ہمیں اس طرح میسر آئے نا، ایک عرصے تک لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ فلاں نام جو ہے یہ کون ہے۔ تو وہ میری اور میرے بھائی کی، عابد انور بھائی مجھ سے بڑے تھے اور زیادہ ادبی ذوق تھا ان کا، اور بالخصوص شاعری پر ان کی بہت زیادہ گرفت تھی، شاعری پر کمال شاعر تھے۔ عابد انور بھائی کی شاعری میں سے ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ محترم رفعت بری اونچا مقام، ناصح علم و عمل باعث خیر الانام، خوش بیاں وہ بہترین وہ دل نشیں ان کا کلام، ہے محمد فخر موجودات سرکار دو عالم کا نام۔ تو وہ مجھ سے بڑے تھے، لیکن مدرسے میں میرے بعد آئے، تو جب میں ثانیہ میں تھا تو وہ اولا میں تھے، جب میں ثالثہ میں تھا تو وہ ثانیہ میں تھے، میں بزم قرآن کا مدیر تھا تو وہ سرکولیشن کے ذمہ دار تھے۔ تو عابد انور بھائی نے ایک ہی زمین میں ہم نعت اور غزل کہی، تو کہتے ہیں کہ سبز پتہ ہاتھ پر فکر تیری ذات پر، آنکھ ہوتی بند میری تیرے احسانات پر، بند مٹھی کھولتا ہوں بند کرتا سوچتا، نقش کتنے بھر دیے ہیں تو نے میرے ہاتھ پر۔ اور اسی زمین میں نعت لکھی کہ آخری حج کا وہ منظر آج بھی نظروں میں ہے، آخری حج کا وہ منظر آج بھی نظروں میں ہے، نور سمٹا اونٹنی پر اونٹنی عرفات پر۔ اور اسی زمین میں غزل لکھی کہ کتنی غزلیں لکھ چکا ہوں پھر بھی یہ احساس ہے، کتنی غزلیں لکھ چکا ہوں پھر بھی یہ احساس ہے، ایک غزل لکھنی ہے باقی آج کے حالات پر۔ تو بہت اچھا ذوق، اور وہ بھی لکھتے تھے کہانیاں اور نظمیں، میں بھی لکھتا تھا کہانیاں بھی نظمیں بھی۔ اور یہاں جامعہ حنیفہ سے تو کوئی نہیں ہے، کراچی سے؟ ہاں نہیں ہے۔ تو بیت بازی جب ہوتی تھی تو اس وقت یہ آزمائش ہو جاتی تھی کہ ایک گروپ کے ناظم وہ ہوتے تھے اور ایک کا میں، تو وہ ہمارے اور ساتھی بھی دلچسپی لیتے 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 ایک وقت آتا تھا کہ جب اوروں کے اشعار ختم ہو جاتے، پھر 2 بھائی آپس میں، اور مجھے پتہ ہوتا، بعد میں عابد بھائی سے کہتا کہ یہ شعر آپ نے فی البدیع بنایا تھا، تو وہ کہتے کہ ہاں، اور آپ نے جو وہ فی البدیع بنایا تھا۔ جس لفظ سے شعر کی ضرورت ہوتی تو آنن فانن سیکنڈوں میں جو ہے وہ ہم اسی وقت شعر بنا لیتے، اور کسی کو بھی اساتذہ میں سے طلبہ میں کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ شعر اسی وقت جو ہے وہ بنایا گیا۔ تو اکثر وہ مقابلہ درمیان میں اسی طرح ختم ہو جاتا کہ کوئی جیت اور ہار نہ ہوتی اس میں۔ کبھی کبھی اچانک، چونکہ مقابلہ جب سخت ہوتا ہے نا، تو
ایک مرتبہ مولانا ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب کی صدارت میں بیت بازی جاری تھی. تو اچھا عابد بھائی مجھ سے زیادہ ذرا متدین تھے, بڑے تھے اور کچھ زیادہ صوفی مزاج بھی تھے, لیکن واؤ سے شعر جو ہے نا وہ کم پڑ گئے, بڑا سخت مقابلہ تھا. اب انہوں نے اچانک سے شعر پڑھا اور پھر خود بھی سر جھکا لیا نیچے. ان کو لگا کہ یہ شعر تو نہیں پڑھنا چاہیے تھا, لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا. مولانا ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب بھی بہت صرف نظر کرنے والے اور بڑے شفیق استاد تھے, بہت شفیق, بڑے مربی. تو عابد انور بھائی کے مزاج کے بھی خلاف تھا یہ شعر, لیکن پتہ نہیں بس مقابلہ سخت تھا تو نکل گیا. وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھا کہ وہ میرا ہو نہ سکا تو میں برا کیوں مانوں, کہ اس کو حق ہے جسے چاہے اسے پیار کرے. اللہ اکبر. وہ میرا ہو نہ سکا تو میں برا کیوں مانوں, کہ اس کو حق ہے جسے چاہے اسے پیار کرے. تو یہ آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن بچپن کی یادیں جو ہیں وہ آ گئیں. اچھا جی, کہانی سے کیا ملتا ہے؟ ذوق تخیل کو وسعت ملتی ہے. یہ جو تخیل ہے نا, تخیل یہ بہت کمال کی چیز ہے. اگر یہ صحیح سمت میں ہو, یہ آپ کی ذہنی استعداد کو بڑھانے والی چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شعراء کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے, لیکن وہ تذکرہ ہے مقام ذم میں. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی یہ شعراء کا جو ذوق تخیل منفی ہے نا, منفی, تو اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ الم تر انہم فی کل واد یہیمون, کہ کیا کرتے ہیں؟ وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں. جی, شاعر کہتا ہے کہ بے ارادہ سرد آہیں بھر لیا کرتے ہیں ہم, بے ارادہ سرد آہیں بھر لیا کرتے ہیں ہم, کچھ نہیں معلوم ایسا کیوں کیا کرتے ہیں ہم, اور اپنی پلکوں پر سجا رکھے ہیں اشکوں کے چراغ, اور پرشکن حالات میں یوں بھی جیا کرتے ہیں ہم, جیسے 19 جہاز غرق ہو گئے اور 20واں بس غرقاب ہونے والا ہے. یہ جو حساس مزاج ہوتا ہے نا ادیبوں کا, شعراء کا, تو ان کے دل کی دنیا بڑی جلدی زیر و زبر ہوتی ہے. کبھی ایک ہی مصرے سے کیا ہوتا ہے, ان کو بس ایسا لگتا ہے جیسے دنیا جہاں کی خوشی مل گئی, اور کبھی ایک ہی مصرع ان کو ڈبونے کے لیے کافی ہوتا ہے. ساغر صدیقی کے بارے میں آتا ہے کہ ساغر چونکہ منشیات کے عادی ہو گئے, قادر الکلام شاعر, لوگ پیسے دیتے اور ان سے اپنے نام کی نظمیں لکھواتے تھے, اور بعد میں کہتے بھی تھے کہ میں جب اپنی نظم کسی کو بیچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے گویا اپنی اولاد بیچ رہا ہوں. تو لاہور میں کہیں مشاعرہ تھا, تو مشاعرے میں ان کو بھی بلایا گیا ساغر کو, لیکن جانے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو دیکھا کہ اس وقت تانگے چلتے تھے, تو ایک کوچوان سے کہا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ تک لے جاؤ. تو اس نے کہا اتنے پیسے لوں گا, تو کہا پیسے تو نہیں ہے میرے پاس. تو کہا کہ اچھا وہاں کیا کرنے جانا ہے؟ تو کہا وہاں مشاعرہ ہے, میں نے اپنا کلام سنانا ہے. تو وہ تانگے والے کوچوان نے کہتے ہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا, کہا کہ آپ شاعر ہیں؟ تو اس نے کہا میں شاعر ہوں, میرا نام ساغر صدیقی ہے. تو کہا کہاں ساغر اور کہاں آپ؟ ساغر کا تو بڑا نام ہے, آپ کی تو بری حالت ہے. تو اس نے کہا بھی میں ہی ہوں ساغر. تو اس نے کہا اچھا اب ساغر تو نہیں ہے, لیکن ایسا کریں اگر کوئی اچھا شعر سنا دیں تو میں آپ کو فری میں لے جاتا ہوں. تو پھر ساغر نے شعر سنایا, تو جو کوچوان تھا اس کا بھی اچھا ذوق تھا, تو اس نے کہا ہاں واقعی یہ تو بہت اچھا شعر ہے, پھر فری میں لے گئے. وہ کیا تھا شعر؟ وہ یہ تھا کہ
واقعہ یہ ہے کہ بدنام ہوئے، واقعہ یہ ہے کہ بدنام ہوئے. بات اتنی تھی کہ آنسو نکلا، بات اتنی تھی کہ آنسو نکلا. تو کوچوان نے کہا بالکل صحیح، آپ کو میں لے جاتا ہوں. تو حساس لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے.